ناظرین آداب، 24 دسمبر 2025 مطابق 3 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اتر پردیش اسمبلی میں منگل کو اپوزیشن نے SIR پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ SIR کا کام الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا اس مطالبے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ BLO کی اموات کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات پر حکومت کی جانب سے پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن خاندانوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور حکومت اس دکھ کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اموات کی جانچ کرائی جائے گی کہ کن حالات میں یہ واقعات پیش آئے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ انتخابی کاموں کے معاملے میں حکومت کا کردار محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس موضوع پر خاموش ہے اور حکومت کمیشن کی نمائندہ نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے مختلف محکموں میں بھرتیوں کا تفصیلی حساب پیش کرتے ہوئے حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ انہوں نے طبی افسر آیوروید، محکمہ مویشی پروری میں مویشی پروری افسر اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف فیملی ویلفیئر میں ہیلتھ ایجوکیشن افسر کی خالی اسامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ریزرویشن پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے ہر بھرتی کی تعداد اور ریزرویشن کے تناسب کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ BJP نے ہمارے سماج کے کچھ لوگوں کو ہائر کر رکھا ہے جو کبھی ریزرویشن کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی غریبوں کے مسائل اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج حکومت کی نیت میں کھوٹ صاف نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 23 دسمبر کو مدھیہ پردیش، کیرالہ، چھتیس گڑھ اور انڈمان نکوبار الجزائر میں SIR یعنی ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے بعد ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کر دی ہے۔ اس لسٹ کے مطابق مدھیہ پردیش میں 42.74 لاکھ نام ہٹائے گئے ہیں، جبکہ چھتیس گڑھ میں مجموعی طور پر 27 لاکھ ووٹرز کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ کیرالہ کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں تقریباً 22 لاکھ نام ہٹائے جانے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدھیہ پردیش میں تقریباً 43 لاکھ ووٹرز کے نام ہٹائے جانے سے لوگوں میں تشویش دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 19 لاکھ سے زائد مرد ووٹرز اور 23.64 لاکھ خاتون ووٹرز ایسے ہیں جن کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ یہ بھی جانکاری دی گئی کہ 8.40 لاکھ سے زیادہ ناموں کی میپنگ نہیں ہو سکی ہے۔ مذکورہ بالا 4 ریاستوں سے قبل الیکشن کمیشن 7 ریاستوں کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کر چکی ہے۔ ان میں مغربی بنگال، راجستھان، تمل ناڈو، گجرات، گوا، لکشدیپ اور پڈوچیری شامل ہے۔ ان سبھی ریاستوں میں مجموعی طور پر 2.70 کروڑ سے زائد نام حذف کیے گئے ہیں، جن کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں لگاتار ہنگامہ کر رہی ہیں۔ اتر پردیش میں سرد لہر اور گھنے کہرے کے بڑھتے ہوئے قہر کو دیکھتے ہوئے لکھنؤ ضلع انتظامیہ نے 27 دسمبر تک نرسری اور پری پرائمری کلاسوں کو بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کے اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب ان کلاسوں کی پڑھائی صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوگی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اپنے اس الزام کو دہرایا کہ BJP ملک کے ادارہ جاتی ڈھانچے پر قبضہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اسے جمہوری نظام پر حملہ قرار دیا۔ جرمنی کے برلن کے ہرٹی اسکول میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے تفتیشی ایجنسیوں کو ہتھیار بنا رکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا لین دین ہے جس میں ہندوستان میں تاجر اپوزیشن جماعتوں کے بجائے BJP کی مالی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا ادارہ جاتی ڈھانچہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں ED اور CBI کو ہتھیار بنایا گیا ہے۔ ED اور CBI کے BJP کے خلاف 0 کیس ہیں اور زیادہ تر سیاسی معاملات ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مادر ہند کے عظیم فرزند، آزادی پسند اور سابق وزیر اعظم بھارت رتن چودھری چرن سنگھ نے اپنی پوری زندگی کسانوں کے لیے وقف کر دی، جنہیں ان داتا کہا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان بھر میں کسانوں کے مسیحا کے طور پر مشہور تھے۔ چودھری چرن سنگھ نے ملک، گاؤں اور کسانوں کے مفاد میں بلا جھجک بات کی۔ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعظم بھارت رتن چودھری چرن سنگھ کے 130ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ کسان سمان دیوس تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خبر ازیں وزیر اعلیٰ نے چودھری چرن سنگھ کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ انہوں نے ترقی پسند کسانوں، FPOs اور زرعی سائنسدانوں کو اعزاز سے نوازا، جنہوں نے ترقی یافتہ زراعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے 25 کسانوں کو وزیر اعلیٰ کسان اپہار یوجنا کے تحت ٹریکٹر تقسیم کیے اور انہیں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج نئی ٹیکنالوجی کو اپنا کر کسان اچھے معیار کے بیجوں کا استعمال کرتے ہوئے کم لاگت پر اعلیٰ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، جس سے ریاست کا وقار بلند ہو رہا ہے۔ ہمارے سائنسدانوں کو بھی اس سمت میں کام کرنا چاہیے۔ پچھلے 8 سالوں میں ڈبل انجن والی حکومت نے مرکزی تعاون کے ساتھ ریاست میں 20 نئے زرعی سائنس مراکز قائم کیے ہیں۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور قانون ساز کونسل میں قائد ایوان کیشو پرساد موریہ نے قانون ساز کونسل میں جرائم پر اپنے بیان میں کہا کہ ریاست میں سائبر کرائم ہیڈ کوارٹر 2019 میں قائم کیا گیا تھا۔ 2017 سے 2025 تک 87,175 مقدمات درج کیے گئے، 56,000 ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی اور 378 کروڑ 38 لاکھ روپے کی رقم برآمد کی گئی۔ انہوں نے بتایا سائبر ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم کال سینٹر میں سیٹوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 50 کر دی گئی ہے۔ ہیلپ لائن کی مدد سے 630 کروڑ روپے کی رقم کو منجمد کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ حکومت مجرموں کے مقدمات میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی لیڈر محترمہ آرادھنا مشرا مونا نے ایس آئی آر کے عمل کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع میں بی ایل اوز کی المناک موت کے لیے حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ بغیر تربیت یا انتظامات کے بہت ہی کم وقت میں ایس آئی آر کو مکمل کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بی ایل اوز پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ پڑا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ بدنامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت پیدا ہو گئی، جس کے باعث اسپتالوں میں زیر علاج ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ غزہ کی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ دواؤں کی شدید قلت کے باعث مریضوں کے علاج میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی قلت کی شرح 59% تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں مریضوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مریضوں کی تندرستی اور صحت یابی کے لیے جن ادویات کی اشد ضرورت ہے وہ تمام دوائیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود انسانی امداد کی رسائی ضرورت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ محکمہ صحت نے غزہ میں امداد کے ساتھ ساتھ دواؤں، لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران غزہ کے 34 اسپتالوں سمیت 125 صحت کے مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل شکارچی نے کہا ہے کہ مقاومت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ سخاوت، سیاست اور میڈیا میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے۔ میڈیا مقاومت کا ایک اہم حصہ ہے۔ سرد جنگ میں اس کا کردار فیصلہ کن اور اسٹریٹجک نوعیت کا حامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل شکارچی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاعی نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، تاہم کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے 8 سالہ دفاع مقدس اور حالیہ 12 روزہ صہیونی جنگ کے تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے اس جامع اور مرکب جنگ میں ایران کو جھکانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کی، مگر اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ویانا میں عالمی اداروں کے لیے روس کے مستقل نمائندے میخائیل اولینوف نے سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اپنا قومی جوہری پروگرام برقرار رکھنے کا مکمل قانونی حق حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اولینوف نے لکھا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کے دستخط کنندہ کے طور پر اس وقت تک جوہری پروگرام برقرار رکھنے کا حقدار ہے جب تک وہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہو۔ اولینوف نے لکھا کہ ظاہری طور پر سابق وزیر خارجہ نہیں جانتے کہ NPT کے تحت ایران کو قومی جوہری پروگرام برقرار رکھنے کا ناقابل تصدیق حق حاصل ہے، بشرطیکہ کہ یہ خصوصی طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں روسی اور چینی سرگرمیوں میں اضافے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ قومی سلامتی وجوہات کے باعث امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ریاست فلوریڈا میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈنمارک اس نیم خود مختار علاقے کو مناسب فوجی حفاظت فراہم نہیں کرتا ہے۔ ان بیانات کے بعد انہوں نے لوزیانا کے گورنر جیف لینڈری کو گرین لینڈ کے لیے واشنگٹن کا خصوصی نمائندہ نامزد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ٹرمپ نے لینڈری کو بہت اچھا اور سوجھ بوجھ والا شخص قرار دیا اور کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ کو معدنیات کے لیے نہیں اپنی قومی سلامتی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔